اگلا سوال ہے کہ اصلی حنفی کون ہے، جبکہ اہل سنت خود کو حنفی مانتے ہیں اور دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ اصلی حنفی کون ہے؟ اس کا جواب ایک تمہید کے سمجھنے کے اوپر موقوف ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہے سنی ہونا، ایک ہے حنفی ہونا، دو علیحدہ علیحدہ باتیں۔ سنی ہونے کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ کہ میرا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت کے موافق ہے، اچھا، اور حنفی ہونے کا تعلق ہے فقہ کے جو اجتہادی مسائل ہیں ان مسائل پر عمل کرنے سے۔ ابھی بھی بات ہوئی نا فقہ کے اجتہادی مسائل پر، تو فقہ کے اجتہادی مسائل کو، جن مسائل کو امام ابو حنیفہ نے حل کیا وہ فقہ حنفی بن گئے، ان کو فقہ حنفی کہتے ہیں۔ جو امام شافعی نے حل فرمائے وہ فقہ شافعی ہیں، جو امام احمد بن حنبل نے حل کیا اپنے اجتہاد سے وہ فقہ حنبلی ہیں، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہاد سے حل کیے وہ فقہ مالکی ہیں۔ بات سمجھ رہی میں؟ اور ان اجتہادی مسائل کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہوتا، عقیدے کے اندر اجتہاد نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ اجتہاد ہمیشہ عملی احکام مسائل جو ہیں ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے حنفیت کا مفہوم ہے وہ عملی احکام کے جن کے شرعی حکم جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اجتہادی رائے کے ساتھ معلوم کیے، تو یہ فقہ حنفی ہے۔ اور عقیدے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی کیا کیا صفات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا صفات ہیں، ان کا حنفی ہونے سے کوئی تعلق یا غیر حنفی ہونے سے نہیں۔ ایک تمہید تو یہ، دوسری تمہید یہ ہے کہ چاروں امام جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سارے سنی العقیدہ ہوئے، چاروں امام سنی العقیدہ ہوئے، سنی العقیدہ، مگر فقہیں چاروں کی علیحدہ علیحدہ ہیں، چاروں کی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ فقہ اور عقیدہ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیز، تبھی تو عقیدے میں سارے متحد ہیں اور فقہ میں سارے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ عقیدہ اور ہے، اور حنفی ہونا یا شافعی ہونا یا مالکی ہونا یہ اور بات ہے، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا عقیدہ تو حنفی، عقیدہ تو سنی نہ ہو، مگر عملی احکام جو ہیں ان کے اندر جو اجتہادی مسائل امام ابو حنیفہ کے ہیں تو ان کے اوپر وہ عمل کرتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ فقہ کے اعتبار سے حنفی ہے اور عقیدے کے اعتبار سے بد مذہب، عقیدے کے اعتبار سے بد مذہب۔ اس کی مثال جیسے کہ پرانے زمانے کے اندر ایک فرقہ معتزلی ہوا ہے، معتزلی فرقہ جو ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، عقیدے کے لحاظ سے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے اور بد مذہب اور بد عقیدہ وہ فرقہ ہے معتزلی، مگر اس کے کئی بڑے بڑے امام، بڑے بڑے پیشوا جو ہیں وہ فقہی مسائل کے اندر امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو کسی آدمی کے سنی ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہوتا کہ وہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہو، فقہ حنفی کو رکھتا ہو، اتنا کافی نہیں ہے اس کے صحیح العقیدات ہونے کے لیے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ جو ہے اہل سنت و جماعت کے مطابق ہو، پھر فقہ اس کی چاہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق ہے، چاہے امام شافعی کے مطابق ہے، چاہے امام محمد بن حنبل کے مطابق ہے، چاہے امام مالک کے مطابق ہے، ان چاروں میں سے جس بھی امام کے مطابق اس کی فقہ ہے یا جس بھی امام کی وہ فقہ کو مانتا ہے، عقیدہ اگر اس کا صحیح ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ سنی العقیدہ ہے، اور جس بھی فقہ کی ان فقہوں میں سے پیروی کرتا ہے تو اس کا حق ہے، کر سکتا ہے، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں۔ رہا دیوبندیوں کا معاملات، تو دیوبندی عملاً فقہی احکام کے لحاظ سے تو حنفی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی آراء جو ہیں، اجتہادی جو فتوے ہیں عملی احکام کے بارے میں شریعت کے، تو ان کے اوپر تو عمل کرنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کے عقیدے اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں۔ اور ان کے عقیدے جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس مختصر وقت میں کچھ عرض نہیں کر سکتا۔
مختصراً صرف ایک بات ان کے بڑے بزرگ نے، مولوی اسماعیل دہلوی جس کا نام ہے اپنی کتاب صراط مستقیم میں یہ مسئلہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرا دینا، اپنی توجہ لگا دینا، اپنا تصور لگا دینا، نعوذ باللہ اپنے بیل اور اپنے گدھے کے تصور میں فرق ہونے سے کئی درجے برا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو بولو جس کا یہ عقیدہ ہو اس کو اہل سنت کیسے کہا جائے؟ کیا یہ اہل سنت کے عقیدے کے اندر، اہل سنت کا عقیدہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، اور عقیدہ بھی شروع سے چلا آ رہا ہے، کوئی عقیدہ نیا تیار نہیں ہوتا، عقیدے وہی ہیں جو پرانے ہیں۔ تو کسی عقیدے کی کتاب کے اندر عقائد کے موضوع پر لکھی ہوئی کسی پرانی کتاب کے اندر کیا یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اس طرح؟ جب نہیں لکھا ہوا تو پتہ چلا کہ دیوبندی جو ہے وہ سنی نہیں ہے بلکہ وہ بدعتی ہیں، سنت کے برخلاف انہوں نے عقیدے اپنے پاس سے گاڑ لیے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی عقیدے ہیں ان کے بہت سارے۔